السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی کرام و احترام ناظرین کرام، اسلامی ہجری سال کے دوسرے مہینے ماہ صفر سے امت مسلمہ کے کئی عظیم افراد و ہستیوں کے کارنامے اور ان کی پیدائش و وفات وغیرہ کی روشن تاریخیں وابستہ ہیں۔ انہی بزرگان دین میں ایک نام مشہور زاہد و عابد، صاحب تقوی اور اللہ والی شخصیت حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، جن کی وفات ماہ صفر میں ہوئی۔ اس مناسبت سے آج کی ویڈیو میں ہم حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے چند اہم اور سبق آموز واقعات، ان کے زہد و پرہیزگاری، عبادت و ریاضت، اللہ تعالی سے تعلق اور ان کی کچھ نصیحت سے بھرپور باتوں کا تذکرہ کریں گے، تاکہ ان کی زندگی سے ہمیں بھی ایمان، اخلاص اور آخرت کی تیاری کا سبق حاصل ہو۔ تو آئیے جانتے ہیں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اور ان کی صاحب بصیرت شخصیت کے بارے میں کچھ روشن پہلو۔ ناظرین، اسلامی تاریخ کے سنہرے ادوار میں ایسے بے شمار اللہ والے گزرے ہیں جن کی زندگی دنیا کی چمک دمک سے کوسوں دور، آخرت کی فکر میں ڈوبی ہوئی اور اللہ تعالی کی محبت سے پر اور بھری ہوئی گزری۔ انہی عظیم تابعین میں ایک بلند پایہ نام حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ کی کنیت ابو یحییٰ تھی۔ آپ صرف بڑے عابد و زاہد ہی نہیں، بلکہ حدیث کے ثقہ راوی اور اپنے زمانے کے معروف اہل اللہ اور صالحین میں شمار ہوتے تھے۔ آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حسن بصری، سعید بن جبیر، محمد بن سیرین، ثابت البنانی، عطاء بن ابی رباح، سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سمیت متعدد اکابر سے روایت حدیث کی، اور ائمہ جرح و تعدیل نے بھی آپ کی ثقافت کا ذکر کیا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو علماء ابرار یعنی نیکوکار علماء میں شمار کیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو دنیا سے بے رغبتی، اخلاص اور اللہ تعالی کا خوف تھا۔ ان کے اقوال میں دنیا کی حقیقت، علم کی ذمہ داری اور عمل کی اہمیت کا ایسا گہرا شعور ملتا ہے جو آج بھی انسان کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ آپ سے منقول ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر میرا رزق ایک کنکری میں بھی ہو جسے میں چوس کر گزارا کر لوں تو مجھے یہی کافی ہے، یہاں تک کہ میری موت آ جائے۔ یہ الفاظ ان کے زہد اور قناعت کی ایک ہلکی سی جھلک پیش کرتے ہیں۔ وہ علم کے بارے میں بھی نہایت اہم بات فرمایا کرتے تھے کہ جب عالم علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اس پر عمل کرے تو علم اسے جھکا دیتا ہے، اور جب وہ علم عمل کی نیت کے بغیر حاصل کرتا ہے تو علم
اس کے اندر غرور اور فخر کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ کے صبر و ضبط، حلم و بردباری اور قوت برداشت کا کچھ اندازہ ہم اس واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ ایک یہودی نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں مکان لیا، جہاں آپ کا عبادت خانہ بالکل دیوار کے نیچے تھا۔ یہودی نے بغض اور دشمنی کے سبب اپنے مکان کی چھت پر ایک پرنالہ بنایا، جس کے پانی کا بہاؤ عبادت خانے میں جا کر گرتا تھا۔ پھر اس پرنالے میں سے اپنے گھر کی نجاست و گندگی بہانی شروع کر دی۔ کچھ عرصے تک یہی حال رہا۔ آپ نے اس بات کا کسی سے ذکر نہ کیا۔ آخرکار وہ یہودی خود ایک روز آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا، مالک بن دینار، آپ کو میرے پرنالے سے کسی طرح کی کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ آپ نے فرمایا، وہ نجاست جو پرنالے سے گرتی ہے اسے میں دھوتا ہوں اور بس۔ یہودی کو سخت تعجب ہوا اور حیرانی سے بولا، حضرت، آپ روزانہ اس تکلیف کو کس طرح گوارا کرتے ہیں اور غم و غصے کو کس طرح ضبط کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے دوستی فرماتا ہے۔ پس ہم لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے دوستی پیدا کرنے آئے ہیں، دشمنی پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے حسن اخلاق کو دیکھ کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم کا حقیقی فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان کے کردار کو بدل دے، دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کر دے اور زندگی کو آخرت کی تیاری کا ذریعہ بنا دے۔ ان کی زندگی میں عبادت کے ساتھ قرآن کریم سے بھی گہرا تعلق نمایاں تھا۔ وہ تقریباً 4 ماہ میں ایک مصحف نقل کرتے تھے، یعنی قرآن مجید کا ایک نسخہ لکھ کر تیار کرتے تھے اور اسی کی اجرت سے اپنی ضروریات پوری کیا کرتے تھے۔ آپ کی علمی زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ سلف صالحین کے نزدیک قرآن کریم محض تلاوت تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ اسے سمجھتے، اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگی سنوارنے کا اسے ذریعہ بناتے تھے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا ایک اہم سبق یہ بھی ہے کہ انسان کو لوگوں کی تعریف اور مذمت کا غلام نہیں بننا چاہیے۔ آپ سے منقول ہے کہ جب سے میں نے لوگوں کو پہچانا ہے، نہ ان کی تعریف سے خوش ہوا اور نہ ان کی مذمت سے رنجیدہ، کیونکہ تعریف کرنے والا بھی حد سے بڑھ سکتا ہے اور مذمت کرنے والا بھی۔ یہ الفاظ آج کے دور میں ہمارے لیے خاص طور پر قابل غور ہیں، کیونکہ آج انسان اپنی قدر و قیمت دوسروں کی رائے، تعریف اور تنقید سے متعین کرنے لگتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ اصل کامیابی لوگوں کی نظروں میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت میں ہے۔ آپ کا شمار بصرہ کے معروف زاہدوں میں ہوتا تھا اور آپ کی مجالس وعظ و نصیحت سے بہت سے لوگ متاثر ہوتے تھے۔ آپ کی گفتگو میں دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی فکر اور اپنے اعمال کا محاسبہ نمایاں تھا۔ گویا حدیث رسول ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس کا آپ کو ہر وقت استحضار رہتا تھا۔ مورخین اور تذکرہ نگاروں نے
حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے سال میں اختلاف کیا ہے. بعض نے 127 ہجری اور بعض نے 130 ہجری بیان کیا ہے. آپ کی زندگی اس قرآنی ارشاد ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی قابل رشک عملی مثال اور بہترین ترجمان تھی. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی زندگی کے نقوش آج بھی باقی ہیں. ان کی سیرت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے علم کو عمل سے جوڑیں، دنیا کو مقصد زندگی نہ بنائیں، لوگوں کی تعریف و تنقید سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنا مقصود بنائیں اور اپنے دل کو آخرت کی فکر سے زندہ اور تر و تازہ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کی سیرت سے سبق حاصل کرنے، علم نافع حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام، اگر آپ کو ہمارے یہ دینی اور تاریخی مضامین پسند آتے ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوست و احباب تک پہنچائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ان 3 سوالات کے درست جوابات کمنٹ باکس میں لکھ کر شکریہ کا موقع فراہم کریں. سوال نمبر 1، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا شمار صحابہ میں ہوتا ہے یا تابعین میں یا تبع تابعین میں؟ سوال نمبر 2، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اپنی ضروریات زندگی کس آمدنی سے پوری فرماتے تھے؟ سوال نمبر 3، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ صرف صوفی تھے یا ثقہ راوی حدیث بھی